الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 2 دنوں سے خبر گردش میں ہے بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ثنا خان، جس نے فلم انڈسٹری کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے، ایشور کے، خدا کے آخری پیغام اور آخری نظام اسلام کو مکمل فالو کرنے کا عزم مصمم کیا۔ سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کا یہ عمل قابل دید ہے، قابل مبارکباد ہے، قابل ستائش ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ عزت کی، شہرت کی بلندی اور اس کے کلائمیکس اور اس کے عروج پر پہنچنے کے باوجود اسٹیپ لینا اور بیک لینا، یقیناً ایک جگر کی بات ہے، جرأت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ کی پوری زندگی اسلام کے سائے میں گزارے اور آپ پوری زندگی اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ حضرات گرامی، ریزن کیا تھے، اسباب کیا تھے، کن وجوہ کی بنیاد پر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور کن وجوہ کی بنیاد پر ثنا خان نے بالی ووڈ انڈسٹری کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا؟ ان کی دلی کیفیت کیا تھی، ان کی فیلنگز کیا تھی؟ کچھ دنوں سے عزت اور شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اندر سے کس طرح غیر مطمئن تصور کر رہی تھی۔ آئیے انہی کی زبان، انہی کے الفاظ میں ہم سنتے ہیں۔ کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس قبضہ جمائے ہوئے ہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ وہ دولت اور شہرت کمائے؟ کہ اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا اور بے سہارا ہیں؟ کیا انسانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے؟ ان 2 سوالوں کے جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں، خاص طور پر اس دوسرے سوال کا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا کی یہ زندگی اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ اسی صورت میں بہتر ہوگی جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور صرف دولت اور شہرت کو اپنا مقصد نہ بنائے، بلکہ گناہ کی زندگی سے بچ کر انسانیت کی خدمت کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اس لیے میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں اپنے فلم انڈسٹری کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا پکا ارادہ کرتی ہوں۔ ثنا خان۔ سچ کہا میرے رب نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے شہرت کی بلندی پر پہنچ جانے والوں، شہرت کے عروج پر پہنچ جانے والوں اور شہرت کے کلائمیکس پر پہنچ جانے والوں، سنو کہ دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو جو راحت ملتی ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے اور دین سے ملتا ہے، شریعت سے ملتا ہے، قرآن پاک سے ملتا ہے۔ دنیا کی شہرت سے نہیں، دنیا کی عزت سے نہیں، دنیا کی دولت سے نہیں، دنیا کی جاہ و منصب سے نہیں، کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ اچھے بنگلے خرید لیجئے، اس کا جسم کو فائدہ ہوگا۔ آپ ایئر کنڈیشن میں رہیے، اس کا فائدہ جسم کو پہنچے گا، جسم کو آرام پہنچے گا۔ اچھی گاڑی خرید لیجئے، اس کا فائدہ جسم کو ہوگا۔ اچھے کھانا کھا لیجئے، اس سے طاقت جسم کو پہنچے گی۔ اچھے لباس آپ پہن لیجئے، یہ اچھا جسم لگے گا۔ لیکن جب بات آتی ہے روح کی، جب بات آتی ہے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی، تو پھر پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، پوری دنیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ دل کی اس کے پاس دوا نہیں، دل کا علاج نہیں، دل کی شفا نہیں۔ دل کا جو علاج ہے، دل کی جو شفا ہے اور دل کی جو غذا ہے،
وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے، کیونکہ اس دل کا کنیکشن اللہ سے ملا ہوا ہے۔ وہی جانتا ہے اس کی غذا کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، اس کی شفا کیا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کو جو راحت ملتی ہے، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، قرآن پاک سے ملتا ہے، شریعت سے ملتا ہے، اسلام سے ملتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان القلوب تصطو كما يصطو الحديد، قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، کہ جس طرح لوہے پر زنگ پڑتا ہے اسی طرح دلوں پر زنگ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کو کس طرح چمکایا جائے، اس کو کس طرح سیقل کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یعنی قرآن پاک دل کو سکون عطا کرتا ہے، قرآن پاک دل کا سکون ہے، اللہ کا دین دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہرت کو پا جانے والے، دنیا کے کسی بھی کونے میں سیر کرنے والے، تفریح کرنے والے اور دنیا کے کسی بھی منصب اور عہدے کو پا جانے والے، ان کو جو سکون ملے گا، ان کو جو اطمینان ملے گا، ان کو جو راحت ملے گی، وہ راحت اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قرآن میں ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں محترمہ کی ستائش کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ محترمہ کو پوری زندگی اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہم تمام لوگوں کو بھی اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اور اس آیت کو مت بھولیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کو جو راحت ملتی ہے اور دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی شریعت سے ملتا ہے، قرآن پاک سے ملتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے سے ملتا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا